لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانجیناہ واصحاب السفینہ. صلوات پڑھی پر محمد والے. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کے ایک فقرے کو آپ کے حوالے کیا ہے، اس فقرے میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو نجات دی. گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی اور اتنی ہوگی کہ جتنی آپ سن پائیں. تو اگر بہت لمبی گفتگو نہیں چاہتے ہیں بھیا آپ لوگ یہاں گیلا تھوڑی ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، صاف ستھری جگہ میں بڑھائیے. ایک صلوات پڑھی پر محمد وآل محمد. اور قریب آجی بھی آپ لوگوں کو کوئی دقت ہے جب اتنی دور سے چل کے یہاں تک آ گئے، 2-4 قدم اور بڑھنے میں کیا حرج ہے. ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، ایام اعزاء ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کے ثبوت دینے کے یہ ایام. عزاداری یعنی امام حسین سے اظہار وفاداری. حسین سے جو جتنا قریب ہے اتنی وہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. امام حسین کی جو چاہتا ہے کہ مجلسیں باقی رہے، وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتا ہے، سڑک پہ نہیں ٹہلتا ہے. حسین والا سڑک چھاپ نہیں ہوتا ہے. جو کیجیے گا، حسین والا سڑک چھاپ نہیں ہوتا ہے. صرف روڈ پر بینر لگا دینے سے عزاداری نہیں ہوتی. روڈ پہ کالے پرچم لگا دینے سے کوئی عزاداری نہیں ہوتی. کالا کپڑا پہن لینے سے کوئی عزاداری نہیں ہوتی، ورنہ کالا کپڑا تو داعش والوں نے بھی پہنا تھا. توجہ کیجئے گا، کالا کپڑا تو انہوں نے بھی پہنا تھا. کالے کپڑے نہیں، کالے کپڑے اظہار غم کے لیے ہوتے ہیں. جب دل غمگین ہوتا ہے تب اظہار کرنا چاہیے، ورنہ اگر دل میں غم نہیں ہے تو اظہار ہوگا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہے تو یاد رکھیے کہ مقصد کربلا کو یاد رکھیے. امام حسین کو یاد کرنا ہے تو مقصد کربلا کو یاد رکھیے. نجات پانا ہے مقصد حسین کو یاد رکھیے، مقصد کربلا کو یاد رکھیے. عزیزان گرامی، کربلا ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے گا. کربلا کسی طریقے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک سلیقے کا نام ہے. توجہ کیجئے گا، کربلا کسی طریقے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک سلیقے کا نام ہے. طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلیقہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے.
توجہ کیجئے گا، سلیقہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، وہ کیسے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، بیداری کا ثبوت دیجئے، انشاءاللہ بھی محظوظ ہوں گے آپ۔ میرے لیے فرق نہیں کرتا کہ مجمع اکیلا ہے یہ مجمع لاکھوں کا ہے، اس لیے کہ ہم نے لاکھ سوا لاکھ کا بھی مجمع دیکھا اور 72 کا بھی مجمع دیکھا۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے سوا لاکھ کا بھی مجمع دیکھا، 72 کا دیکھا، لیکن 72 میں جتنے تھے سب کے سب برابر تھے، سوا لاکھ میں سب کے سب برابر نہیں ہو سکے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کربلا کے مقصد کو سمجھئے، کربلا بھیڑ نہیں چاہتی ہے۔ اگر امام حسین السلام کو کربلا میں بھیڑ چاہیے ہوتی تو جس دن مدینہ چھوڑ رہے تھے مدینے میں اعلان کرواتے، میں جنگ کرنے کے لیے چل رہا ہوں، چلو۔ ارے کچھ نہیں، کم سے کم 25%، 30%، 40% آبادی مدینے کی چلتی کہ نہیں چلتی؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، کسی کو نہیں بلایا، بلکہ امام حسین کربلا کو چھوڑ کر کے مدینہ کو چھوڑ کر کے چلے ہیں، اعلان نہیں کروایا۔ جب چلنے لگے ہیں امام نے ایک معیار بتایا، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ قیام کرو، اس لیے کہ امام کو اگر جنگ کرنے جانا ہوتا تو سیدھے کربلا جاتے، 4 مہینہ 10 دن مکے میں نہ رہتے۔ مدینہ چھوڑنے کے بعد 4 مہینے 10 دن تقریباً امام حسین علیہ السلام کا قیام رہا ہے مکہ معظمہ میں۔ مکے میں رہنے کے بعد پھر آپ عراق کی جانب گئے ہیں، وہ بھی عراق میں کربلا کے لیے نہیں نکلے تھے، مکے سے کوفے کی جانب نکلے تھے۔ توجہ کیجئے گا، کوفے کی جانب نکلے تھے۔ اب جو کوفے کی جانب نکلے ہیں، حالات سازگار نہیں تھے تو آپ نے رخ بدلا عراق میں کربلا کی جانب۔ اب جب کربلا کی جانب گئے ہیں پھر وہ باقی سارے حادثے آپ کے پاس ہیں۔ میں جو بیان کر رہا تھا، امام حسین کو اگر بھیڑ اکٹھا کرنی ہوتی تو مدینے سے لے کے کربلا کے بیچ جتنے شہر، یہاں تک کہ مکے میں تو حج کا زمانہ تھا، سارے مسلمان وہاں موجود تھے، حسین وہاں مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو۔ نہیں، حسین معیار بیان کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیاست کو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں دین اور ہے سیاست اور ہے، دین ہی عین سیاست ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن اب آپ کے ذہن کی سیاست اور ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ اگر سیاست اور ہوتی تو مولا کائنات 4 سال کی بھی حکومت نہ کرتے۔ توجہ کیجئے گا، دین ہی عین سیاست ہے۔ امام حسین کی سیاست دیکھیے کہ کیا رخ اپنایا، کسی کو نہیں کہا، امام چاہتے مدینے میں نہیں کہا، مکے میں کم سے کم مکہ معظمہ میں پورے مسلمان اکٹھا تھے، حج کا وقت چل رہا تھا، حج کا موسم تھا، اس موسم کے درمیان لوگ حاجی آ رہے تھے اور حسین مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت امام حسین کہتے لوگوں چلو میں قیام کر رہا ہوں، لیکن امام حسین نے وہاں صرف معیار معین کیا ہے۔ کیوں؟ کسی کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ معیار کیوں معین کیا؟ معیار یہ معین کیا، میں جا رہا ہوں، میں نے قیام کیا ہے، ظلم اٹھا ہے تو اس کا سر کچلنے کے لیے ہر مسلمان کو نکلنا چاہیے۔ جب ظلم و بربریت اپنے سر کو اٹھا لے تو انسان کو اس کو ختم کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ توجہ کیجیے، انتظار میں نہ رہے۔ ہمارے سماج کا عالم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو تو رہا ہے،
لیکن ہم کائے کو بولیں؟ اور لوگ نہیں ہیں؟ جب کوئی نہیں بول رہا ہے تو ہم کیوں بولیں؟ اگر یہی بات ہے کہ اکثریت خاموش ہے، نہیں بول رہی ہے، اگر اکثریت بولتی تو ہم بولتے، توجہ کیجئے گا، اکثریت کہے گی، اکثریت بڑھتی ہم بڑھتے، اکثریت بولتی تو ہم بولتے، تو یاد رکھیے گا دنیا کی اکثریت جہنم کی طرف بھی جائے گی۔ توجہ کیجئے، تو کیا آپ جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والا۔ ان کو بند کر دیجئے، ان کو بند کیجئے۔ اب ذرا غور کیجئے، امام حسین علیہ السلام بھیڑ کو نہیں اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو دنیا کے لیے مثال ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، شاید لوگوں کو پہلے یہ لگا اور کسی کو خط لکھ کر کے نہیں بلایا، 80 سال کے بوڑھے کو بلایا، جب جنگ ہی کرنی تھی جوانوں کو، بہادروں کو، شجاع لوگوں کو خط لکھتے۔ حسین کی یہ سیاست اگر سمجھ میں آ گئی تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ حسین اگر بازوؤں کے بل پہ کربلا کو فتح کرنا چاہتے تو کربلا کے لیے ایک عباس کافی تھا۔ توجہ کیجئے گا، ایک عباس کافی تھا کربلا کے لیے، لیکن بلایا خط لکھ کر کے کسے؟ حبیب ابن مظاہر۔ کتنے برس کے؟ 80 برس کے۔ البتہ جناب حبیب سے بھی ضعیف لوگ شہید ہوئے ہیں، جناب جون 90 برس کے، 90 برس کے۔ یہ بوڑھوں کو لے جانے کا فلسفہ کیا ہے میرے آقا؟ تو آقا آواز دیں گے، میں نے کربلا میں سلیقوں کا انتخاب کیا تھا، دنیا کے لیے سلیقوں کا انتخاب کیا تھا۔ ان بوڑھوں کو کیوں اکٹھا کیا میرے مولا میرے آقا؟ ان بوڑھوں کو آپ لے کر کے کیوں چلے ہیں؟ شاید آقا یاد دلائیں کہ دیکھو ان ضعیفوں کی طرف نگاہ نہ کرو، صرف ضعیفی ان کی نہ دیکھو، ان کے حوصلوں کو دیکھو، ان کے سلیقوں کو دیکھو، ان کی شجاعت کو دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو، ان کے یقین کو دیکھو، ان کی اطاعت کو دیکھو، ان کی وفاداری کو دیکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے۔ حسین کہیں گے کہ میں نے جن سلیقوں کا انتخاب کیا ہے، ان سلیقوں کو میں نے ایسا سلیقہ دیا ہے کہ اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جوان بوڑھے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا، بوڑھا جوان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے ایسی جگہ پہ لا کر کے انہیں کھڑا کہہ دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے کہ بوڑھا بھی جوان لگ رہا ہے، جوان بھی اپنی جگہ قائم لگ رہا ہے، جوان بھی اپنی جگہ ثابت قدم دکھائی دے رہا ہے۔ آخر حسین نے ایک انقلاب کیا ہے، پہلا انقلاب اپنے اصحاب کے اندر کیا ہے حسین نے۔ اب ذرا دیکھیے گا، میں اس سے ہٹ کر کے گفتگو نہیں کروں گا، امام حسین علیہ السلام ہی کے متعلق گفتگو ہے جب تک، اس لیے کہ مقاصد نہیں سمجھیں گے۔ مجھے پتا ہے ابھی اسی مجمع میں سے باخدا کچھ لوگ اٹھیں گے، مجلس کے بعد جائیں گے، پتہ نہیں کیا مولانا پڑھ رہے تھے، خود ہی نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ آپ ابھی فلسفہ حسین کو نہیں سمجھے ہیں۔ آپ ہمیشہ سننا وہی چاہتے ہیں جو آپ کو یاد ہے، جسے آگے آگے دہرائیں۔ آپ کو اگر تازہ باتیں جو نہ سنائی جائے کہ جو اوراق میں تاریخ کے دبی ہوئی ہیں، مقصد حسین نہیں سمجھایا گیا، مقصد حسین نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر معرفت نہیں پیدا ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، گریہ کرتے رہ جائیں گے، اور وہ ثواب گریہ حاصل نہیں ہوگا کہ جس ثواب گریہ میں جنت ہے۔ کیوں؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حسین پر رو لینا کمال نہیں ہے،
حسین پر روتے روتے بے ہوش ہو جانا کمال. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، حسین پر صرف رو لینا کمال نہیں ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جانا کمال نہیں ہے اپنی جگہ، اس کے ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن یاد رکھیے مجلسوں اور گریہ کا اصل ہدف یہ ہے کہ روتے روتے اسی فرش پہ انسان ہوش میں آ جائے کہ ہم کہاں ہیں اور مقصد کربلا کہاں ہے. توجہ کیجئے گا، ہم کہاں ہیں اور مقصد کربلا کیا ہے. اگر آپ اسی چیز کے آ رہی ہیں، بہت مشکل کام نہیں ہے رٹ کر کے سنانا. طوطوں سے اچھا کوئی نہیں رٹ سکتا. لیکن یاد رہے ہم انسان ہیں، طوطے نہیں. طوطے کو جو رٹا دیا جاتا ہے وہی رٹ تو سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا، طوطے کو رٹایا جا سکتا ہے، طوطے سے جو ہے عمل نہیں کرایا جا سکتا. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. مجلس کے درمیان جب چھوٹی چھوٹی مجلس ہوتی ہے ایک عجیب اس کا لطف ہے. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. غور کیجئے گا، یہی میں بیان کر رہا ہوں، اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ مقصد کربلا نہیں پتا ہے. ہم طوطے ہو چکے ہیں، ہماری زبانوں سے صرف الجل نکل رہا ہے. عمل میں الجل ہوتا تو امام اب تک پڑھتے میں نہیں، یہاں فرش مجلس میں ہوتے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے. ہماری زبانوں پہ صرف نعرہ حیدری رہ گیا ہے اپنی مجلس چلوانے کے لیے. جس نے مجلس کی ہے اسے اپنی مجلس چلوانے کے لیے نعرہ حیدری صرف اس لیے لے گیا رہ گیا ہے. اور لگ رہا ہے کہ مجلس چل گئی، جلوس کامیاب ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی، تابوت و علم صرف چومنے کے لیے رہ گئے ہیں. تابوت و علم صرف چومنے کی چیز نہیں ہے، پھول چڑھا لینا کمال نہیں ہے، تابوت و علم کی خوشبو کو بسا لینا کمال ہے. تابوت و علم صرف اس لیے نہیں ہے کہ جا کر کے ہاتھ سے اپنے چوم لیا جائے. تابوت کو جو چوما جاتا ہے یہ چومنا نہیں ہے، علم کو جو چوما جاتا ہے یہ چومنا نہیں ہے، بلکہ علم کو چومتے نہیں ہیں ہاتھوں سے، علم پر ہاتھ رکھ کر کے عباس کی بیعت کی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، آخر بیعت کس چیز کی؟ کہا بیعت اس چیز کی، یہ ہاتھ وہ ہے جو بھائی کے ہاتھ میں گیا، ہٹا نہیں، کٹ گیا. کٹ گیا لیکن ہٹا نہیں، کٹ کے بھی بھائی کے ہاتھ ہی رہا. کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی سکھاتی ہے. ہم نے کربلا کو اور مقصد کربلا کو سمجھا ہی کہاں. اسی لیے میں زیادہ بلایا نہیں جاتا ہوں کہیں، پہلی بار لوگ بلا کر کے پھنس جاتے ہیں. میں یہی سے پڑھتا ہوں. صلوات پڑھی پر محمد وآل محمد. جانتے ہیں لوگ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور یہی بات ہے جو سماج کی ضرورت ہے. مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ مجھے بلایا جائے، میرا بہت نام ہو، لیکن مقصد کربلا بیان کرنا میرا اس کا ہدف ہے. اور اگر مقصد کربلا حسین نہیں سمجھائے گئے تو ہم رٹو طوطے ہیں. رٹو طوطے، ہماری عبادتیں بھی رٹو طوطوں والی ہے، ہماری عزاداری بھی رٹو طوطوں والی ہو گئی. کہانی سنا دیں گے تب سمجھیں گے آپ. ایک کسان تھا، اس نے بویا مکئی، بھٹا جو نری ہے نا. اب جب اس نے بویا تو جیسے ہی فصل تیار ہوئی ویسے ہی جو ہے کیا نام ہے طوطوں کا جھنڈ نہ جانے کہاں سے آیا اور آ کر کے اس نے چرنا شروع کر دیا، نقصان کرنا شروع کیا، بالوں کو بھٹوں کو نقصان کرنا شروع کیا. بہت پریشان، عقل اس نے لگائی، جتنی تھی اتنی لگائی، ایک بڑا سا جال بنایا، اللہ کر کے جو ہے کیا نام ہے کھیت کے اوپر اسے بچھا دیا.
صبح صبح عادت کے مطابق جیسے طوطے آئے، انہوں نے آتے ہی حملہ کیا کھیت پہ. بیٹھے تو ان خیال ہی نے کہ ہم جال میں پھنس چکے ہیں. وہ تو جب کھا پی کر کے اڑنے لگے تب سمجھ میں آیا کہ ہم پھنس چکے ہیں. طوطے نہ بنیے گا، اس لیے کہ جب پھنس چکے ہوں گے بعد میں پتہ چلے گا آپ کو کہ جب نجات نہیں مل پائے گی. لہذا بیٹھنے کے پہلے جو ہے نجات کے راستے تلاش کر لیجئے کہ ہم صحیح جگہ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. صحیح جگہ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. مزاج شناس ہوئیے پہلے، آگے کی بات. اب تو پھنس گئے. کسان آیا دیکھا سب طوطے پھنسے پڑے، سب کو لے کر کے خوب بڑا سا جو ہے اس نے پنجرا بنایا اور لے جا کر کے اسی پنجرے میں ان کو چھوڑ دیا. اب صبح شام ان کو صرف یہی سکھاتا رہا. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ جو بھی لگاؤ اس نے سکھا لیا اپنی عقل کے مطابق. دیکھا کہ یہ ہر وقت چاہے کھا رہے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے پر پھڑا رہے ہوں، یہی بولے چلے جا رہے ہیں. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہی کہتے کہتے 1-1.5 مہینہ گزر گیا. جب کسان بہت خوش ہو گیا، اب طوطوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. لے کر کے چلا پنجرا اور آ کر کے گھر کے باہر اس نے دروازہ کھول دیا. جاؤ، اتنی سزا تمہارے لیے، سمجھا کر کے سکھایا ہے، اب بھولنا مت. طوطے اس کے گھر سے اڑ کر کے پھر اسی کے کھیت میں آئے. اسی کے کھیت میں، اسی کی فصل پہ بیٹھے، چونچ مارتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم سمجھدار پرندے ہیں، کسان کی فصل کو نہیں نقصان پہنچائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو ہم روز زیارت حسین پڑھتے ہیں اور کہتے ہوں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش کے روزے کربلا ہم ہوتے، ہم اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیتے. کہتے تو جا رہے ہیں کہ کاش روزے کربلا ہم ہوتے، اپنے آپ کو کربلا قربان کر دیتے. لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں ہمیں مظلوموں کے ساتھ ہونا چاہیے، کھڑے ملتے ہیں ظالموں کے ساتھ. یہ کام بالکل طوطوں والا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ ہم اس حسینی مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، طوطوں کی طرف حسینی مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حسینی مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آج کل کا زمانہ ہے، ڈر تھوڑی رہو. کلپ بنا کر کے لوگ ڈال سکتے ہیں کہ تابوت کی توہین کر دی، علم کی توہین. یہ کوئی توہین نہیں ہے. اگر کوئی اپنے بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تو اسے علم چھونے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ علم نشانی ہے بھائی کی کمر بننے کا، بھائی کی کمر مضبوط کرنے کا. ایک عہد کا نام ہے علم. اس چیز کو یاد دلا رہا ہے. کربلا کی ہر چیز یاد رکھیے گا. ایک مثال اور دے دوں پھر اپنی اس گفتگو کی جانب آ رہا ہوں. کربلا کی ہر چیز جو شبیہ کے طور پہ ہمارے پاس ہے وہ مقدس ہے. اس کے تقدس کو اپنے کردار کے ذریعے سے پامال مت کیجیے. مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور میں پانی مانگ رہا ہوں. میں نے پانی مانگا تو معلوم ہوا کہ فرانس کا 1 لیٹر پانی جو تقریباً 800 روپیہ 900 روپیہ لیٹر ملتا ہے، وہ کسی نے جلدی سے سرچ کیا گوگل پہ اور اس کی امیج مجھے دے دی. کسی نے 7 سمندر کا جو ہے فوٹو نکالا جلدی سے، وہ میرے حوالے کر دیا.
کسی نے دریائے دجلہ و نہر فرات اور آب زمزم کا فوٹو نکالا میرے سامنے رکھ دیا. اطمینان سے بتائیے، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں نے پانی مانگا تھا کس لیے؟ مقصد یاد ہے؟ پانی کس لیے مانگا تھا؟ مقصد سمجھیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، پانی مانگا جاتا ہے پیاس بجھانے کے لیے. پیاس کبھی بھی تصویروں سے نہیں بجھتی جب تک پانی، حقیقی پانی نہ ملے. اے میرے عزیزو، عزاداری اگر کرو تو عزاداری کی تصویر نہ پیش کرو، حقیقت عزاداری پیش کرو. پیاس تصویروں سے نہیں، پانی سے بجھا کرتی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تھک گئے ہیں تو ایک اور صلوات پڑھ دیجئے، ختم کر دوں. یعنی تھکے نہیں ہیں، بلند صلوات پڑھی آپ لوگوں نے، اس لیے تھکے نہیں ہیں. یا یہ تو بالکل تھکا ہوا نعرہ آپ نے لگا دیا، پھر سے لگائیے، زور سے لگا دیجئے. یا علی. تو قرآن کریم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 کا ایک فقرہ میں نے پیش کیا ہے، اور اسی پہ تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے، گفتگو ختم کر دوں گا. ارشاد رب العزت ہوا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو، اصحاب کشتی کو. خدایا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نوح کو نجات دی، تو ایسے ہی کہہ دیتا میں نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اصحاب کی. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو کشتی میں سوار ہیں انہیں نجات دیا؟ لفظ اصحاب دیکھیے گا، ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب کشتی کو دی نجات. یہ قرآن میں صاف صاف لفظوں میں ہے. میں نے نوح کو نجات دی، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس میں نے نجات دی نوح کو، وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اور اصحاب کشتی کو نجات دی. خدا سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ میں نے نجات دی نوح کو اور نوح کے اصحاب کو. لیکن اللہ نے نوح کے اصحاب نہیں کہا اصحاب کشتی. میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھ کو جوڑ کر کے عرض کروں گا، خدایا جیسے تو نے کہا ویسے اس چیز کو بھی کہہ دیتا، کوئی حرج نہیں تھا، بات اور واضح ہو جاتی، لوگ سمجھ لیتے. تو اللہ شاید آواز دے. کبھی کبھی کچھ باتیں عام ہوتی ہیں، کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں. وہی چیز ایک جگہ عام ہوتی ہے اور ایک جگہ خاص ہو جاتی ہے. کہا یہ بات لفظ اصحاب کی ہے. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں نے نوح کو نجات دی اور اصحاب نوح کو، تو مسلمانوں نے کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ صحابی کون؟ جس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہو، جس نے نبی کو دیکھا ہو، جو نبی کے ساتھ رہا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. تو نوح کا بیٹا، ڈوبا ہوا بیٹا، اسے مجھے بچانا پڑ جاتا، اسے نجات دینی پڑ جاتی. نوح کی بیوی کو نجات دینی پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نوح کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا. توجہ کیجئے گا، نوح کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے انکار صرف کشتی میں سوار ہونے سے کیا تھا. توجہ کیجئے گا، وہ کشتی جو اللہ کے ایک ایک حکم سے ہر لمحہ حکم آتا تھا تب وہ کشتی بنتی تھی. بیج آیا، بویا گیا، پیڑ تناور ہوا، حکم آیا، تب کاٹا گیا، تختے بنائے گئے، کتنے بڑے بنانے ہیں اللہ نے بتایا. تب کیل وہاں سے آئی، اللہ نے جب بھیجی، ہر ایک حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ کشتی بنی. تو معلوم ہوا اصحاب سفینہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کہہ کر کے کہ میں نے اصحاب سفینہ کو نجات دی، اصحاب نوح نہیں کہا. اگر اصحاب نوح کہہ دیتا تو ہر صحابی اپنے آپ کو سمجھ لیتا کہ میں کشتی نجات میں ہوں.
لیکن اللہ نے کشتی نجات کی قید لگا کر کے یہ بات طے کر دی، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا صرف وہی نجات پائے گا، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا صرف وہی نجات پائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے نبی نے اپنے زمانے میں بتایا، ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت ہیں، وہ سفینۃ النجات، اور کشتی نجات ہیں، من رکبہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، من رکبہا، جو سوار ہوا۔ یا رسول اللہ کہہ دیتے جو مومن سوار ہوا، جو مسلمان سوار ہوا، نہ مومن کی قید لگائی نہ مسلمان کی قید لگائی، کہا کہ حسین اس کشتی کا نام ہے جس پر جو بھی آ کر کے بیٹھ جائے اسے نجات مل جائے گی، جو بھی آئے بیٹھ جائے اسے نجات ملے گی۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آلہ محمد۔ لیکن ایک فرق ہے اصحاب سفینہ میں اور اصحاب حسین میں، ایک بہت بڑا فرق ہے، یہی فرق سن لیجئے اور اس کے بعد ربط مصائب اور مجلس ختم۔ اصحاب حسین اور اصحاب سفینہ نوح میں فرق یہی ہے، جناب نوح کا ایک دوسرا نام ہے، انہیں کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ آدم اول جناب آدم علیہ السلام، آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام۔ کیوں کہا جاتا ہے آدم ثانی؟ اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے جناب نوح کو کہ جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے تھے اب جو دنیا چلی ہے انہی کی نسل ہے۔ اب جو دنیا میں لوگ جتنے بھی بچے ہیں، اب چاہے جس مذہب کے ہوں، جس کاسٹ کے ہوں، اس لیے کہ سب کے سب ڈوب گئے تھے، سب کے سب مر گئے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے تھے، بچا کون تھا؟ صرف جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان اصحاب ہی کی تو نسل ہے سامنے، تب یہ صحابہ ہیں، تابعین میں ہے، تابعین میں ہی سے تو یہ الگ الگ فرقے اور یہ سب پیدا ہوئے۔ اصحاب سفینہ اور اصحاب حسین میں یہی فرق ہے کہ اگر اصحاب سفینہ کو آپ دیکھیں گے، توجہ کیجئے گا، اصحاب سفینہ کو دیکھیں گے تو اس میں سب کے سب ہم عقیدہ ایمان میں برابر نہیں دکھائی دیں گے، لیکن اصحاب حسین کو دیکھیں گے سب کا عقیدہ ایک ملے گا، سب کا ایمان ایک ملے گا، سب کی وفاداری ایک ملے گی، سب کی شجاعت ایک ملے گی۔ ارے بڑے بڑے صحابی حسین کو تو چھوڑیے، چھوٹے صحابی، ننھے صحابی کا ایمان تو اس منزل پہ دیکھیے، ایسے مقام کہ جہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے بچے جس مقام پہ پہنچ کر کے ڈر کے رو دیا کرتے ہیں، حسین نے سلیقے سے ایسے بچے کو کربلا میں مثال بنا کر کے اصغر کو پیش کیا کہ جہاں تیر کھا کر کے بچے کو رونا چاہیے تھا، حسین نے وہ سلیقہ پیدا کر دیا، 6 مہینے کا بچہ وہاں پر ہنسنے کے قابل ہو گیا۔ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ حسین کی مصاحبت کا اثر ہے۔ ختم کر دیا میں نے گفتگو، 40 منٹ گفتگو ہو چکی ہے، بس 4-5 منٹ مصاحب کے طور پہ سن لیجئے۔ مقصد حسین کو سمجھیے، امام حسین کا مشن ہی یہی تھا۔ جب کربلا میں جب آپ مدینہ چھوڑ کر کے نکلے ہیں، آپ نے ہی بتایا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی ایک جملہ کوئی بتا دے کہ امام نے یہ کہا کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں یہ بات نہیں کی ہے، مدینہ سے نکلتے وقت الگ الگ باتیں آپ نے مختلف مقامات پہ کہی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں مقصد کربلا ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حلال محمدی کو حرام کر دیا گیا ہے؟
حرام محمدی کو حلال، حلال محمدی کو حرام. اور امام نے اس خطبے میں جو دربار مدینہ میں دیا ہے اس میں آپ نے بیان کیا شارب الخمر ہو چکا ہے، معلن بالفسق، کھلم کھلا جو گناہ کر رہا ہو. حسین کہتے ہیں کہ وہ جگہ قیام کی ہے. کیا مجھے قیام کر لینا چاہیے کہ ایسے اسلام کو تو سلام کہہ دوں؟ امام حسین سے کہا کہ ایسے اسلام کو دور سے سلام کہ جس کا حاتم اور خلیفہ یزید جیسا شخص بیٹھا ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے دین خدا، اے دین محمد، اگر تیرا ثبات اور تیری بقا اسی میں ہے کہ حسین قتل ہو جائیں تو اے تلوارو آؤ، حسین کی گردن حاضر ہے. عزیزو، آج 15 محرم ہے، آج 15 محرم ہے. 10 محرم تک حسین کی کربلا آباد ہو رہی تھی اور حسین نے 10 محرم کو اپنی کربلا آباد کر لی. لیکن 11 محرم سے اب زینب و سجاد کی کربلا رواں دواں ہے. یہ اسیری کے ایام بہت سخت ایام ہیں. آپ اگر غور کیجئے، میں نے اکثر و بیشتر ابھی کئی مجلسوں میں مسلسل اس بات کو عرض کیا کہ امام نے جناب عباس کو کہیں اجازت نہیں دی، ہر جگہ روکا، ہر جگہ روکا. ابھی کربلا باقی، ابھی کربلا باقی ہے. مولا کائنات کی شہادت کے وقت روکا. امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تب روکا. جنازہ دفن کرنے سے پہلو میں نانا کے منع کیا گیا تب روکا. وہ مدینے میں دربار میں روکا. یہاں تک کہ حر نے جب جسارت کی ہے اس وقت روکا. خیمے جب لگا دیے گئے اور اکھاڑنے کی بات آئی دریا کے کنارے سے، اس وقت تک امام نے روکا ہے. تو جناب عباس کو جنگ اجازت نہیں ملی. سنتے رہتے ہیں نا، جناب عباس کو صرف اور صرف پانی لانے کی اجازت ملی. ایک جملہ اگر یہ دلوں کو چھو گیا تو آنکھیں برس پڑیں گی. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ عباس 10 محرم کو شہید ہوئے. لیکن میں نے جب جناب سرکار باب الحوائج کی تاریخ پڑھی ہے نا اور تاریخ وفا پڑھی ہے تو میرا اپنا معنی یہ ہے کہ عباس یقیناً 10 محرم کو مکمل طور سے شہید ہوئے ہیں. لیکن 7ویں محرم سے عباس ہر لمحہ شہید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. شاید بات ابھی نہیں پہنچی، ایک جملہ کہہ دوں بات مکمل ہو جائے گی. 7ویں محرم سے عباس ہر لمحہ شہید ہو رہے ہیں. وہ کیسے شہید ہو رہے ہیں؟ جب جب سنتے ہیں العطاش العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. عباس شہید ہو رہے ہیں. کیسے شہادت عباس کی؟ اسیروں کی یاد منانا ہے نا. ابھی میں وہاں اس منزل تک پہنچ رہا ہوں. کتنا غیرت دار تھا. ہاں، جب یہ عباس شہید ہو گیا، اب شہادت کے بعد کی عباس کی غیرت کو ملاحظہ کیجئے. سرکار باب الحوائج کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سرکار باب الحوائج کو جب تمام شہداء کے سروں کو اکٹھا کر لیا گیا، بیویوں کے ہاتھ بازوؤں میں رسن باندھ دی گئی. بیویوں کے بازوؤں میں جب رسن باندھ دی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، گلے میں توق پہنا دیا گیا، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں. اور اس کے بعد جب قافلہ چلنے والا تھا نا، تمام سروں کو نیزوں کی نوک پہ رکھ کر کے بلند کیا گیا. سارے سر اٹھ گئے.
عباس کا سر جس نیزے پہ رکھا گیا تھا جیسے ہی اس کو بلند کیا جاتا تھا عباس کا سر گر جاتا تھا، عباس کا سر گر جاتا تھا۔ جانتے ہیں ہوا کیا؟ جتنی بار کوشش کی گئی مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ نہ ٹھہرا۔ پھر کیا کیا گیا؟ جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ اب کیسے لٹکایا گیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کیا صورتحال پیش آئی کہ کانوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا، بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا، یا کسی پوٹلی میں باندھ کر کے لٹکایا گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی پوٹلی میں باندھ کر کے لٹکایا گیا ہوگا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ جناب عباس کا سر نیزے پہ ٹھہرتا نہیں تھا، اس لیے کہ جب جب نیزے پہ سر کو رکھا جاتا تھا، ارے جن بہنوں کو بڑا اطمینان تھا کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے تو میرا پردہ سلامت ہے، ارے جب تک میرا بھیا ہے اس وقت تک میری چادریں سلامت ہے، لیکن ہائے رے عباس کی شہادت کے بعد ارے عباس نے نوکے نیزہ سے جب دیکھا، ارے مجھے وہ سر دکھائی دے رہے ہیں جن سروں کو اولے سر آسمانوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم آل محمد کے۔ آخری چند فقرات مصائب کے سن لیجئے، گفتگو ختم ہو گئی۔ اسیروں میں سب سے زیادہ مظلومہ ہے سکینہ، اس لیے کہ کم سن ہے، کم سن کے باوجود کوڑے مارے جا رہے ہیں، پیاسی بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے۔ کیا شدت ہے وہ تو سکینہ نے خود بیان کیا ہے، لیکن وہ ساری باتیں ابھی چھوڑتے ہوئے صرف ایک مرحلے کی طرف اشارہ اور ختم دعا۔ ہاں عزیزو، جناب سکینہ کی پیاس کا عالم یہ کہ واقعاً کتنی پیاسی تھی، حسین کی بیٹی، کہ شمر جیسے ملعون کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ ایک جگہ جب راستے میں قافلہ جیسے ہی رکا اور جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے، اپنے لشکریوں کو پانی پلا رہا ہے، اپنے لشکر والوں کو جب پانی پلانے لگا، جناب سکینہ نے پھوپھی سے اجازت مانگی۔ پھوپھی نے کہا بھیا سے اجازت لو، وقت کا امام وہ ہے، تم اپنے بھائی سے اجازت لو۔ بھائی کرتا تو کیا کرتا؟ اطمینان سے ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے گا، اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو بچے کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اگر بچہ پتہ بتائے کہ فلاں جگہ ہے تو کیا اس ضرورت کو پانے سے آپ روک سکتے ہیں؟ جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی۔ سکینہ اگر یہ کہہ دیتی بابا بھیا اگر شمر پانی نہیں لاتا، شمر سے پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ ہی مجھے لا کر کے پانی دے دیجئے، سید سجاد اس عالم میں کیا کرتے؟ کہا جاؤ اگر دیتا ہے تو میری بہن اس پانی کو لے لو، میری بہنہ اگر شمر پانی دیتا ہے لے لو۔ سکینہ خوشی خوشی شمر کے پیچھے پیچھے، اے شمر مجھے پانی دے دے، اے شمر مجھے پانی دے دے، اے شمر مجھے پانی دے دے۔ ارے شمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سکینہ نے سوچا شاید اپنے تمام لشکر والوں کو پانی پلا لے تو اب مجھے پانی پلائے۔ ارے شمر کے پیچھے پیچھے بچی چل رہی ہے۔ جب تمام لشکر والوں کو شمر پانی پلا چکا، ایک دفعہ سکینہ کی جانب مڑا۔ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاسا بنایا، منہ تک لے گئی، آنکھوں کو بند کیا، پانی گرنے کی آواز آئی لیکن ہاتھوں میں پانی نہ پہنچا۔ اب سکینہ نے جو آنکھیں کھولی، آنکھ کھول کر کے دیکھا شمر نے مشک کا دہانہ کھول دیا ہے، پانی زمین پر بہا رہا ہے اور ہنسے چلا جا رہا ہے۔ ارے سکینہ کا کلیجہ پھٹ گیا، بابا کے سر کی جانب دیکھا، چچا کے جانب دیکھا، اے چچا ارے شمر پانی نہیں پلاتا، آپ کی بھتیجی کو تڑپائے جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری سے مختصر سی عبادت قبول فرما۔ بار الہ تمام حاضرین کی دلی حاجات کو پوری فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب رزق و روزی ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی حضرات
حج و زیارت کے مشتاق ہیں، وہ اسباب و وسائل فراہم فرما جس سے حج و زیارت سے مشرف ہو سکے۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔